السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس آپ اگر ویڈیو کلک کر دیں تو ویڈیو پورا دیکھ کے جانا۔ حضور مفتی صاحب قبلہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا جو بیان ہے ماشاءاللہ دل خوش کر دے گا، ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان کا بیان سنتے ہیں۔ کثرت سے ہوں، لیکن دنیا یہ دیکھ لے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ان محبتوں کے وارث ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف کھانا پینا نہیں تھا، بلکہ صحابہ نے ہمیں یہ تعلیم دی جب کثرت سے بھوک لگتی حضرت ابو ہریرہ کو، وہ ایک بار رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے۔ چہرے رسول کو دیکھنا بھوک کا بھی افاقہ تھا، مرضوں کا بھی افاقہ تھا۔ عزیزان گرامی وقار، آج بھی الحمدللہ یہاں پر جو کثرت سے مجمع ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر آیا ہوا ہے، اور میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ یہ مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوا نہیں، یا پھر ہمارے کپڑے ہمارے چال چلن کو دیکھنے آیا نہیں، یا لوگ ہمیں اگر دیکھتے بھی ہیں تو اس لیے نہیں کہ کوئی خاص چہرے والا ہے، بلکہ یہ سارا کا سارا جو کچھ بھی ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، بے شک حق میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ برسوں ہو جانے کے بعد بھی آج بھی ہمارے دلوں کے اندر وہ عشق کی گرماہٹ چلتی رہتی ہے۔ اسی عشق سے پوری دنیا کو گھبراہٹ بھی ہے، اسی عشق سے کچھ لوگ ابھی میں بیٹھا تو کہہ رہے تھے ادھر سے نظر نہیں آ رہے، ادھر سے نظر نہیں آ رہے، دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے۔ میرے عزیزو تم تو بہت قریب آئے، ہم تو بہتوں کو نظر آ رہے ہیں، گوفے میں بیٹھے ہوئے کو بھی، اور اپنے اپنے بل میں سراغ میں بیٹھے ہوئے کو بھی نظر آتے ہیں۔ یہاں کیوں نہیں نظر آئیں گے؟ اس لیے نظر آتے ہیں دوسروں کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور وفاداری کا عہد جو کیا ہے، بے شک، اور جب تک یہ عہد پر قائم رہیں گے انشاءاللہ العزیز ہر ایک کو نظر آتے بھی رہیں گے۔ اور میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نعرے کو یاد کرتا ہوں جب جبل احد پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے ان سے کہا تھا، عمر بتاؤ احد کے میدان میں کافروں نے مشرکوں نے 70 صحابہ کو کیا جان سے مار دیا، ان کو ایسا لگنے لگا کہ پوری فتح ہو گئی۔ اب جیسے آج کے بھی بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کسی ایک کو پکڑ کر موب لنچنگ کر لیں تو سب ختم ہو جائے گا۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ کی جانیں گئی، اور اس کے بعد وہاں پر آئے ہوئے دشمن یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ سب ختم ہو گئے، عمر بھی ختم، ابو بکر بھی ختم، محمد بھی ختم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعرے لگ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باحیات ہیں، احد کے پہاڑ کی ایک کوہ میں بیٹھے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، عمر اٹھو اور ان کا جواب دو۔ یہ جواب دینا عمر ابن خطاب کی سنت ہے۔ کسی بھونکنے والے کو سن کر کے یہ مت کہنا کہ بھونکتا ہے تو بھونکنے دے، نہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ بھونکنے والوں کا جواب دو۔ ان لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی تھی کہ سب ختم ہو گئے، حضرت عمر پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، کہا، او ظالموں سنو، محمد بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے، اور تمہاری آنکھوں میں چبھتے بھی رہیں گے اور دلوں میں گڑتے بھی رہیں گے۔ یہ اس لیے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، جواب دینا ہمارا فرض ہے، ہم چھیڑتے نہیں، اور چھیڑے تو چھوڑتے بھی نہیں۔ بے شک، اس بات پر ہم، بلکہ پوری دنیا چلتی ہے، پوری دنیا یہ چلتی ہے۔ آج مجھے سننے کے لیے جتنے مومنین کا یہاں پر مجمع ہے، ظاہر سی بات ہے بہت سارے دوسرے لوگ بھی سننا چاہتے ہیں، ہم سب کو سنانا بھی چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ بہتر موقع ہوتا ہے کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتاؤں۔ بے شک، جب ساری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے تو سنو کان کھول کر کے۔ سچ فرمایا مولانا اشرف صاحب نے، حضور کی ذات پر وہی انگلی اٹھاتا ہے جو ان پڑھ ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے۔
جس نے کبھی علم کی بو باز سونگھی نہیں. اور دوسرا سب سے بڑا فارمولہ یہ ہے، حضور کی شان میں وہ انگلی اٹھاتا ہے جس کی ماں بدکار ہوتی ہے، جو زنا سے پیدا ہوتا ہے، جو حلالی نہیں ہوتا. یہ قرآن کا فارمولہ ہے، قرآن میں فرمایا گیا. تو اس کیٹیگری میں جتنے آتے ہیں وہ تو آج بھی نظر آ رہے ہیں، چیخ چیخ کر کے بتاتے ہیں لوگوں دیکھو ہم حلالی نہیں ہیں. لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو لوگوں ہم حلال طریقے سے دنیا میں نہیں آئے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے، دوسرے ذریعوں سے ہر بچہ ہمارا جان چکا ہے. الحمدللہ. ایک بات یاد رکھیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا، وہی آیت میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے محبوب جتنے لوگ مذاق اڑاتے ہیں آپ کا، ان سب کے لیے میں تنہا کافی ہوں. اللہ فرما رہا ہے ہم سب کے لیے کافی ہیں. اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. ایک حدیث آپ نے سنی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو کسی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، ولی کی بات ہے نبی کی نہیں، ولی سے، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے میں اپنے ساتھ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. جب اللہ کے ایک ولی سے دشمنی کرنے پر اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے تو پھر نبی سے دشمنی کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی نبی الانبیاء سے دشمنی، سید الانبیاء سے، جس کے قدموں کی برکت سے سب کو ولایت ملی ہو، سارے اولیاء کو. اس سید الانبیاء سے اگر کوئی دشمنی مول لے تو پھر رب ذوالجلال اسے کہیں کا نہیں چھوڑتا. ہاں اس کا انجام تو بہت برا ہونا ہے. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھونکنے والوں کو آزادی کیوں ملتی ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. یہ گستاخ یہ نہ سمجھے کہ ان کو جو ڈھیل ملی ہے وہ اس لیے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، بلکہ مولا فرماتا ہے اس لیے ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں اور کر لیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور پھر ہم نے ان کے لیے ذلت والا عذاب رکھا ہے، ذلت والا عذاب رکھا ہے. میرے عزیز دوستو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ ابو لہب بہت بھونکتا تھا، مرا کس طرح سے؟ ابو جہل بڑی گستاخیاں کرتا تھا، مارا کس نے اور مرا کہاں پر؟ ان گستاخوں کی ایک لمبی فہرست ہے، سب ذلت کے ساتھ دنیا سے گئے. وہ ابو لہب جو کہتا تھا حضور کو کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں، رب تبارک و تعالیٰ نے میں نے نبی کی طرف سے دفاع کیا، تبت یدا ابی لہب، نبی کے نہیں ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائے. اور اللہ رب العزت کی جب مار پڑتی ہے تو جانتے ہوا کیا؟ ابو لہب کو ایک ایسی بیماری گھر کر گئی، اس کے گلے میں کیڑے پڑے اور وہ کیڑے اس قدر سخت ہو گئے کہ جسم کے اندر پوری بدبو اور جسم سڑنے لگا، اسی میں اس کی موت. اور عرب والوں کا یہ رواج تھا جب اس طرح کے کوڑ کی یا ایسی بیماری سے کوئی مرتا تھا تو اسے دفن بھی نہیں کرتے تھے، دفن نہیں کیا جاتا. ابو لہب کے سگے بیٹے یا اس کے جو رشتہ دار موجود تھے موت کے بعد اس کو اٹھا کر کے گڑھے میں لے کر کے آئے. ایک بہت بڑا گڑھا تھا، اس گڑھے میں دھکیل دیا اور اوپر سے بڑے بڑے پتھر اس پر ڈال دیے تاکہ اس کی بیماری ہم تک نہ آنے پائے. گھر والوں نے اس عبرتناک انجام تک اسے پہنچایا. نبی کے گستاخ اگر یہ سمجھتا ہے کہ خیر ہے تو خیر نہیں ہے. ابو جہل بدر کی وادیوں میں تڑپ تڑپ کر ختم ہو گیا. عتبہ اور شیبہ جو گستاخیاں کرتے تھے، ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا، اے مولا تو اپنے شیروں میں سے کوئی، تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر چھوڑ دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. اور پھر وہی عتبہ اور شیبہ جو گستاخیاں کیا کرتے تھے، ایک شیر ان کے اوپر ایسا حملہ آور ہوا کہ ٹکڑوں میں بدل دیا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا ولید بن مغیرہ، جس کو قرآن نے کہا ہے یہ ولد الزنا ہے، زنا سے پیدا ہوا،
اور ایک اسود تھا جس کا نام اسود بن وائل ہے، آس بن وائل ہے، اسود بن عبد المطلب ہے. یہ وہ نام میں بتا رہا ہوں جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، انا کفیناک المستہزئین. یہ مذاق اڑاتے تھے میرے آقا کا، بار بار مذاق اڑاتے تھے. ایک بار جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، یہ جتنے مذاق اڑانے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. جبرائیل امین نے ایک بار، وہ طواف کے دوران تھا، ولید بن مغیرہ اس کی طرف منہ کر کے پھونک دیا. حدیث میں موجود ہے ولید بن مغیرہ کے پیروں میں سڑن پیدا ہو گئی، ایسی سڑن کہ جگہ جگہ سے اس کے پیپ نکلتا رہا، اور اسی پیروں کی بیماری میں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. آس بن وائل یہ بھی حرم میں موجود تھا. جبرائیل امین نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کا پیٹ پھول گیا، لوگوں کو پکارتا تھا، بلاتا تھا، اور پکڑ کر لے جاتے لوگ تو اپنی دیوار سے سر ٹکراتا تھا، مارتا تھا. پھر جب سر ٹکرا کر کے ختم ہوا تو اس کے پیٹ میں پیلا پانی بھر چکا تھا. ایک دو نہیں، ایک لمبی فہرست ہے گستاخوں کی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی ہے، استہزاء کیا ہے. مولا کریم ان سب کو عبرتناک سزا عطا کی ہے، اور اب بھی ہمیں دیکھنا باقی ہے، ہمیں دیکھنا باقی ہے. اور اگر بظاہر کوئی عذاب نہیں آتا تو اللہ کریم بہت سخت عذاب ان کے لیے معین فرمایا ہے. لہٰذا اے نوجوانوں، اے میرے عزیزوں، آج تو مجھے عرض یہ کرنا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ کائنات میں یہ چند بھونکنے والوں کو اگر چھوڑ دیں تو میں ان لوگوں کی بھی ایک لمبی فہرست رکھتا ہوں جن کا میرے دین اسلام سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن میرے آقا کی محبت میں سرشار ہو کر انہوں نے نغمے بھی سنا ہے. وہ ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتے. جارج برنارڈ شاہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑا ایک فلسفر تھا، ایک بہت بڑا محقق دانشور گزرا ہے انگریز. جارج برنارڈ شاہ لکھتا ہے کہ آج کے دنیا میں جتنے مسائل ہیں، بھوکمری ہو، خودکشی ہو، زنا ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، ان سب کو اگر کوئی حکومت ہو یا کوئی قیادت صحیح کر سکتی ہے تو صرف محمد کی قیادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون کہتا ہے؟ جارج برنارڈ شاہ کی لکھی ہوئی چیز موجود ہے. کہتا ہے اگر محمد آج بھی آ جائیں تو ان کی قیادت میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مکہ کی سرزمین میں مبعوث ہوئے تھے جہاں ہر طرح کی برائیاں موجود تھیں، ہر طرح کی خرابیاں. تمہیں پتا ہے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والی رسم مکہ میں موجود ہے. وہاں پر ماں اور بیٹیوں کو بازار میں لا کر بیچ دینے کی رسم موجود ہے. پیسہ جمع ہو جائے تو جوے میں اڑانے کی رسم موجود ہے. اور شراب 50 سال پرانی جمع کر کے پینا، وہ بھی حرم کے اندر. یہ تمام عادتیں ان کے اندر موجود ہے. لیکن 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا، 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا. جو ڈکیت تھے، جو چور تھے، مکہ کے حالات بڑے مشہور تھے. وہاں کے حالات میں کیسا انقلاب آیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ نظر عنایت تھی، اور غیروں نے یہ پڑھا ہے. تبھی تو کہتے ہیں کہ آج بھی اگر سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ نظام مصطفیٰ سے حل ہوں گے، میرے آقا کی قیادت سے حل ہوں گے. جب کسی لڑکی کا ریپ ہوتا ہے، آج بھی کچھ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ریپسٹ کو موت کی سزا ہونی چاہیے. یہ جس کے گھر کی بچی کے ساتھ ایسا ہو جائے، اس کی ماں سے یا اس کے باپ سے پوچھو تو وہ تو کہتے ہیں ریپسٹ زانی اگر مل جائے تو ہم اسے ٹکڑے کر دیں گے، ہم اسے مار دیں گے، ہم اسے جلا دیں گے. تمہارے جو جذبات ہیں آج سنو. لیکن اسلام نے جب یہ کہا کہ
کہ جو بلاत्कार کرے گا، عصمت دری کرے گا، اسے سنسار کر دیا جائے گا، اس زانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ دنیا کو ایسا لگا تھا کہ اسلام بڑی سخت سزائیں دیتا ہے، اسلام میں جارحیت ہے، تشدد ہے، لیکن وہی جب تمہارے گھر کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے تب تم بھی کہتے ہو کہ اس ریپسٹ کو مارنا چاہیے، جلانا چاہیے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم صرف اپنی بیٹیوں کی عزت جو سوچتے ہو، میرا مصطفیٰ ہے جو پوری کائنات کی بیٹیوں کی عزت کا خیال بے کرتا شک، ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کی بیٹیوں کی عزت کا اگر خیال کسی کو ہے تو وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا مجھے زنا کی اجازت چاہیے، میں آج